کہ یہ تلنگانہ کا کانگریس کا صدر اپنی شروعات کرتا ہے آر ایس ایس میں چڈی پہن کر، آر ایس ایس سے شروع کرتا ہے لٹ پھرا کر، پھر اے بی وی پی میں جاتا ہے اور پھر اس کے بعد تیلگو دیسم سے ہو کر تیلگو دیسم کو برباد کر کے اب کانگریس میں چلا گیا۔ تو کل کسی نے ایک اچھا بتایا کہ کانگریس کے گاندھی بھون پر موہن بھگوت کا قبضہ ہو چکا ہے، موہن بھگوت جیسے چاہے تلنگانہ کی کانگریس کو چلائیں گے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو کانگریس کا صدر کیا کہتا ہے؟ اسد الدین اویسی کی شیروانی پر چلا جاتا ہے، اسد الدین اویسی کی شیروانی پر چلا جاتا ہے۔ تو میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے بھی اپنی تقریر میں کہا تھا، جب CAA کا پورے ملک میں احتجاج ہو رہا تھا تو نریندر مودی نے کہا تھا کہ کپڑے دیکھ کر پہچانو ان کو، مودی نے کہا تھا کہ کپڑے دیکھ کر پہچانو، تو RSS انا نے کہہ دیا شیروانی دیکھ کر پہچانو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مودی نے کپڑوں کی مثال بتا کر کہا کہ ان سے خطرہ ہے، تو RSS انا بھی شیروانی کو دکھا کر کہہ رہے ہیں کہ ان سے خطرہ ہے، اور کہتے ہیں کہ مجلس رضاکاروں سے ان کا تعلق ہے۔ ارے RSS انا، تم سیاست میں چیپیدی کا شیروا ہو، تم تاریخ کو نہیں جانتے۔ ارے تم تلنگانہ میں دورلو کی سیاست کر رہے ہو، رڈو گارو، دورلو تو تم ہو۔ ارے مجلس کا تعلق کوئی رضاکاروں سے نہ تھا نہ کبھی ہے، تم ہماری تاریخ کو نہیں جانتے۔ ارے اگر تم کہہ رہے ہو کہ مجلس کا تعلق ان سے ہے تو اندرا گاندھی دارالسلام میں کیوں آئی تھی؟ شیو شنکر صاحب کے الیکشن میں اندرا گاندھی کیوں آئی تھی؟ اگر تم کپڑوں کو نشانہ بنا رہے ہو تو معلوم ہوا کہ تم نفرت کرتے ہو شیروانی ٹوپی پہننے والوں سے۔ تو جو لوگ سر پر ٹوپی اور چہرے پر داڑھی رکھتے ہیں، یہ کانگریس کا صدر ان سے نفرت کرتا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ تلنگانہ کے اسمبلی کے انتخابات میں جس کے سر پر ٹوپی داڑھی ہوگی، جو کرتا پائجامہ اور شیروانی پہنتا ہے، وہ اس RSS انا کو بتا دے گا کہ جو ہمارے کپڑوں پر حملہ کرتا ہے وہ یقیناً RSS ہے، وہ سنگی ہے، وہ نفرت کرتا ہے اور ہندوتوا کے ایجنڈے کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے۔ ارے تمہارے پاس بولنے کو کچھ نہیں ہے تو تم ہمارے کپڑوں پر آ جاتے، تو کبھی ہماری داڑھی پر آ جاتے، تو کبھی ہمارے ٹوپی پر آ جاتے، اور اس کے بعد ہوتا کیا؟ حملے شروع ہو جاتے، ہم پر حملے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو بولتے ہیں انگریزی میں ڈاگ وزل پالیٹکس، یعنی کتے کی سیٹی کی سیاست اس کو کہتے ہیں، ترجمہ اگر کرو تو ڈاگ وزل پالیٹکس، ہیٹ پالیٹکس، یہ کانگریس کا صدر کر رہا ہے۔ تمہاری نفرت دکھ کر آ رہی ہے تمہارے بیانات سے۔ مجھے یقین ہے کہ تلنگانہ کے باشعور اور باخبر لوگ تمہاری اس ڈاگ وزل پالیٹکس کا جواب دے گی۔ ہاں، میں تو تم کو پہلے بھی کہا تھا کہ تم آئے RSS سے، تمہارا تعلق آج بھی RSS سے ہے، کل بھی رہے گا، اور موہن بھگوت تم کو کنٹرول کر رہا ہے۔ ارے مجھے اللہ کنٹرول کر رہا ہے، اللہ کے سامنے میں کٹ پتلی ہوں، میرا رب ہمارے مقدر کے فیصلے کرتا ہے، کیونکہ جب ہم پیدا ہوئے تو ہم نے سب کچھ اپنے رب کے حوالے کر دیا۔ اور مگر تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم RSS کی کٹ پتلی ہو، تم کتنا بھی بولو گے مگر جب کبھی تم منہ کھولو گے تمہاری بیانات تم کو اور تمہاری پارٹی کو انشاءاللہ تعالی اس کا خمیازہ، سیاسی خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ BJP اور کانگریس میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک مسکرا کر اور ایک غصے کے عالم میں کہتا ہے۔ مگر تلنگانہ کا کانگریس کا صدر، ایک دن دیکھنا آپ، اس الیکشن کے ختم ہونے کے بعد ان کے پاس اقتدار نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ آپ یاد رکھنا کہ یہ دوبارہ جہاں سے شروع کیا تھا وہیں پر جائے گا، جیسا کہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ پہنچی وہیں پہ خاک